السلام علیکم دوستو شیو کھیرا کی کتاب یو کین سیل سے پیش ہے چوتھا اقتباس۔ میں ہوں آپ کا میزبان طارق احمد ملک۔ یاد رہے ہم اس شرح آفاق کتاب سے تراشے چن چن کر ان کا اردو زبان میں خلاصہ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے گی۔ آج کا اقتباس شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ٹامس ایڈیسن نے کہا ہے کہ ہر کامیابی میں 95% ہاتھ محنت اور مشقت کا ہوتا ہے اور محض 5% کسی کامیاب انسان سے متاثر ہونے کا جذبہ۔ دوستو، کامیاب لوگوں کے 6 چیدہ خصوصیات ہوتی ہے جن کو پیشورانہ کورسوں میں 6 سیز کے نام سے متعارف کیا گیا ہے۔ آئیے ان پر تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا سی ہے کریکٹر، یعنی کردار سازی۔ انسان با کردار ہو تو اخلاقی اصولوں اور انسانی قدروں کا پاس و لحاظ کر کے ہی کاروبار کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ دوسرا سی ہے کاریج، یعنی ہمت۔ کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، مگر کامیاب انسان کسی بھی مصیبت سے گھبراتا نہیں بلکہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ تو تیسرا سی ہے کنوکشن، یعنی یقین۔ کامیاب انسان کو اپنے پیشہ، اپنی کارکردگی اور اپنی آرگنائزیشن تینوں پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ دھوکے، فریب اور مکاری سے صاف شفاف اور عوام کو صحیح چیز بنانا ان کی آرگنائزیشن کا کلیدی مقصد ہے۔ چوتھا سی ہوتا ہے کلیئرٹی۔ کامیاب انسان کو اپنے اہداف، یعنی ٹارگیٹ اور زندگی کے مقاصد، یعنی پرپز آف لائف کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا۔ وہی صحیح سمت میں پورے انہماک کے ساتھ آگے جاتے ہیں۔ انہیں دوسروں کی چکا چوند والی زندگی بالکل بھی اپنی طرف کھینچتی نہیں ہے۔ کامیابی کا پانچواں سی ہے کمپیٹنس۔ کامیاب انسان اپنے شعبے کے متعلق ہنرمند اور ماہر ہوتا ہے۔ وہ اپنا پیشہ بہت ہی سیریس لیتا ہے اور ہر وقت اپنے ہنر کو مستحکم کرتا رہتا ہے۔ چھٹا سی ہے کمیونیکیشن۔ دوستو، کامیاب انسان میں بول چال کا بڑھیا ہنر ہوتا ہے۔ وہ گاہکوں کا اعتماد آسانی سے جیت لیتا ہے اور اس میں اپنی بات منوانے کا ہنر بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ ہمیشہ گاہکوں کے فائدے کی بات کرتا ہے اور ان کا اعتماد جیتتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہر کامیاب انسان اپنے شعبے کے متعلق ہر آن تحقیق میں جڑا رہتا ہے۔ اپنے شعبے کے متعلق نت نئی ٹیکنالوجی اور علوم سے استفادہ کرنا اس کا نصب العین ہوتا ہے۔ مشہور کہاوت ہے، جو لکڑہارا ہر درخت کے کاٹنے کے بعد اپنی کلہاڑی کی دھار تیز کرتا ہے، وہ اپنے اس ساتھی سے بدرجہ بہتر کام کرتا ہے جو شاذ و نادر ہی کلہاڑی کی دھار تیز کرتا ہے۔ دوستو، شیو کھیر فرماتے ہیں کہ اپنے پیشے کے بارے میں نئے علوم حاصل کرنا کلہاڑی کی دھار تیز کرنے کے مترادف ہے۔ وہ شخص جو پڑھا لکھا ہو اور پھر بھی کتابیں پڑھنے کا عادی نہ ہو، وہ اس شخص سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے جو کبھی سکول گیا ہی نہ ہو۔ دوستو، آئیے اب ایک نہایت ہی اہم چیز پر بات کرتے ہیں۔ ہم ہر کسی کام کے لیے کبھی نہ کبھی پہلی بار جاتے ہیں، تو کیسے جاتے ہیں؟ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اس کام میں کس قدر سنجیدہ ہے۔ یاد رہے، جب ہم خود کو دوسروں پر پیش کرتے ہیں تو ہم ایک پورا پیکیج پیش کرتے ہیں۔
یعنی ہمارا وضاقتہ، ہمارا لباس، ہمارا گفتار، ہمارا لہجہ، ہماری باڈی لینگویج، یہ سب چیزیں سامنے والے پر ہماری شخصیت کو انویل یعنی بے نقاب کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا فرسٹ امپریشن ایسے دیں کہ لوگ ہم میں پہلی ہی ملاقات میں ایکس فیکٹر کی تلاش کرنا شروع کریں۔ دوستو، شیو کھیر فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بیرونی ملک کسی میٹنگ کے لیے جاتا ہوں، میں ایک خوشنما سوٹ اور ٹائی پہن کر ہی جاتا ہوں۔ جب میں بذریعہ جہاز سفر کرتا ہوں تو اپنے ہینڈ بیگ میں ایک اضافی سوٹ، ایک ٹائی اور ایک سفید شرٹ ضرور پیک کر کے رکھتا ہوں۔ ایسا اس لیے کیونکہ کہیں میرا لگیج آنے میں دیر نہ لگ جائے۔ میں آج تک اپنی میٹنگز کے لیے فارمل ڈریسز پہن کر ہی جاتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اپنی شخصیت کا بہترین تاثر دینے کے لیے کبھی بھی قسمت دوسرا موقع فراہم نہیں کرتی۔ دوستو، پہلی ملاقات کے لیے اپنی باڈی لینگویج پر کام کریں اور اسے جازب نظر بنائیں۔ آپ کے اشارے، چاہے وہ آنکھوں سے ہوں، ہاتھوں سے ہوں یا سر ہلانے والے ہوں، برمحل ہونے چاہیے۔ کھڑا رہنے کا انداز یعنی پوسچر صحیح ہو، لوگوں سے ہاتھ ملانے کا انداز یعنی ہینڈ شیک، آپ کی مسکراہٹیں، آپ کے آئی کنٹیکٹس، آپ کا پہناوا یعنی اٹائر، آپ کے عادات، آپ کے آداب محفل، لوگوں کو گریٹ کرنے کا انداز، یہ سب آپ کو لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب بناتا ہے جس کو لوگ ورق ورق پڑھتے ہیں اور ایک بھی پنہ نہیں چھوڑتے۔ پہلی ملاقات میں ہی لوگ یا تو آپ کو عظمت کا تاج پہنانے کے لیے آئے ہوتے ہوں یا چھچھورا گردانے کے لیے۔ لہٰذا اپنے فرسٹ امپریشن کو صحیح تر بنانے کے لیے ہمیشہ سیریس ہو کر ورک آؤٹ کرتے رہے۔ بہرحال دوستو، شیو کھیرا کی یہ باتیں تعویذ بنانے کے لائق ہے۔ آخر کون نہیں چاہتا کہ وہ ایک کامیاب انسان کے طور زندگی گزارے اور دوسروں کے لیے ایک انسپائریشن بنے، مگر اس کے لیے جہد مسلسل کرنا ضروری ہے اور اپنے اسٹینڈرڈس کو بلند تر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی بھی طور اپنی معیارات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے ہماری محنت اور مشقت، عادات اور اطوار ناکافی نہ پڑ جائیں۔ آئیے اس پر وعدہ بند ہو جائیں اور صحیح سمت کی طرف گامزن ہو جائیں۔ دوستو، آج کی پیشکش آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء سے ضرور کمنٹ کر کے نوازیں۔ کنٹینٹ پسند آیا تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے۔ آج ہی منگوائیے شیو کھیرا کی کتاب یو کین سیل اور خود کو ریڈسکور کریں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ و ناصر۔